نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلی، رکوع 1 آیت نمبر 2-3۔ الذي خلق، یہ صفات ہے ربک الاعلی کی، جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدہ سے متعلق ہے۔ پہلی صفت خلقہ ہے۔ خلقہ کا معنی ہے پیدائش، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی مخصوص صنعت گری مراد نہیں ہے، بلکہ عدم سے بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لانے کو تخلیق کہتے ہیں۔ یہ تخلیق کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے، مظاہرہ ہے کہ بغیر کسی حسب سابق من غیر مثال اللہ جب چاہے جس چیز کو چاہے عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ دوسری صفت جو تخلیق کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے فسوا۔ سوا تسویہ سے مشتق ہے اور اس کا لفظی معنی ہے برابری۔ برابری سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا ہے، اس کی جسامت، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے اعضاء، اس کے اجزاء، اس کے وضع، اس کے ہیئت، ایک خاص تناسب سے رکھ کر اللہ نے یہ وجود بخشا گیا ہے۔ اللہ نے جو وجود دی ہے، اس وجود کی بھی ایک خاص ہیئت ہے، شکل و صورت ہے۔ انسان اور جانور کو اس کی ضروریات کے مطابق مناسب بنائی گئی ہے۔ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، انگلیوں کے پروں میں ایسے جوڑ رکھے ہیں، ایسے قدرتی اسپرنگ لگائے ہیں کہ ظاہر ہے ہر طرف وہ اگر آپ موڑنا چاہے تو آسانی سے موڑ بھی سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں، کھل بھی سکتے ہیں۔ اس طرح دوسرے ایک عضو کو دیکھ کر یہ حیرت انگیز تناسب خود بخود ایک انسان کو خالق کائنات کی حکمت قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی اور شافی ہوتا ہے۔ تیسری صفت والذی قدر، قدر تقدیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خاص انداز سے بنانا۔ تقدیر کا ایک معنی ہے باہمی موازنت، اور بمعنی قضاء و قدر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ ایک خاص تجویز کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، اور آیت کریمہ میں یہ قدر سے یہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے بنا کر کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے خاص ذمہ داری لگائی ہے، ان کے لیے مناسب وسائل پیدا کیے ہیں، اور پھر اسی کام میں اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ برگ درختہ سبز، در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست، معرفت کردگار۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالی نے ایک خاص قسم کی ذمہ داری حوالہ کی ہے، اور یہ بات کسی خاص جنس
کسی خاص نوع کسی خاص مخلوق کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نہ کسی خاص مخلوق تک محدود ہے، بلکہ ساری کی ساری مخلوقات، ساری کائنات ایسی ہے کہ ان کو اللہ نے خاص خاص کاموں کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان، اس کے ستارے، برق و باران سے لے کر انسان، حیوان، نباتات، جمادات، سب مخلوقات تک اس کا مشاہدہ موجود ہے۔ شیخ سعدی بابا گلستان میں ایک پیاری بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابر بادو محو خورشیدو فلک درکارن تاتو نانی بکف آری و بغفلت نخواری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادل، ہوا، چاند، سورج سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انسان تجھے کچھ وقت ملے، روٹی ہے، تجھے اس سے غفلت نہ کھائے۔ سبھی عوامل تیرے لیے متی ہے، فرمان بردار ہے، تو پھر اے انسانی نہیں ہوگا کہ اس رب کریم کے تم نافرمانی کرے، اس کی فرمان برداری کرو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جب ہوا، فضا، خلا سب انسان کے لیے، تو پھر انسان کس مرض کی دوا ہے؟ لہذا رومی کہتے ہیں خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، بامنو و تو مرد با حق زندہ ان۔ چوتھی صفت یہ فرمایا کہ فہدا، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ کس طرح ایک کام کو سر انجام دے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور اس ہدایت میں تمام مخلوقات اور کائنات کے سب شامل ہے، آسمان اور آسمانی مخلوقات اور زمین کے مخلوقات، کیونکہ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا عقل رکھا ہے، شعور رکھا ہے، ادراک رکھا ہے، احساس رکھا ہے۔ اگرچہ انسان کا عقل، شعور بہت اعلیٰ مرتبے پر ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن دیگر مخلوقات میں بھی ایک حد تک شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس ظاہر ہے کہ وہ احساس کرتے ہیں۔ بلی کو دیکھ لے، کتے کو دیکھ لے، حیوانات پر نظر ڈالے، ایک حد تک تو اس میں احساس ہے نا، تو اس احساس کی بنیاد پر اس کو باقاعدہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ بہرحال فرمایا والذی، اور وہ ذات، الذی، وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا ہے، فسوا، پھر ٹھیک بنایا، والذی، اور جس ذات نے قدرا، اندازہ ٹھہرایا، فہدا، پھر راہ دکھائی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔